بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین گرامی، سورہ مرسلات کی ایک آیت ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو یعنی روک کے رکھ لینے والا نہیں بنا، احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ اب بظاہر اس کے معنی بڑے سادہ سے ہیں کہ زمین کے اندر زندہ بھی ہیں اور مردہ بھی ہیں، اور زمین ان سب کو روکے ہوئے ہے، اور بڑے سادہ سا ترجمہ کر کے ہم لوگ نکل بھی جاتے ہیں اس آیت کریمہ سے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ، عموماً یہی وجہ ہوتی بھی ہے کہ ہم میں سے اکثریت نے، صرف وہ نہیں جو عام لوگ ہیں، خواص میں بھی، اہل علم میں بھی، اکثریت ہمارے ہندو پاک میں ایسی ہے کہ بلکہ عربوں کو بھی شامل کر لیں کہ وہ اس کے ایک عمومی سے معنی لے لیتی ہے، اور اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اردو ترجموں کے مادھیم سے، اردو ترجموں کے واسطے سے قرآن کریم کی آیات کو سمجھتی ہے۔ اب اردو ترجموں سے ایک مفہوم سا ہمیں عمومی معلوم ہو جاتا ہے، ایک مراد سی معلوم ہو jاتی ہے، لیکن جو تدبر ہے اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ تدبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر، اس آیت پر رک کر ٹھہریں، سوچیں اور سمجھیں چیزوں کو، تو پھر اس کے حقیقی معنی نکل کر کے آتے ہیں۔ اور قرآن حکیم میں ہمیشہ ہی ایسا آپ کو ملے گا، اگر آپ قرآن کی آیات پر تدبر کرنے کے عادی ہیں، تلاوت سے ادھر آپ رک کر کے وہاں پر سوچنا اور سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، محض تلاوت تک ہی محدود نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تلاوت تو مستقل ایک شعبہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید کو سردن ایک فلو میں، تلون بعد تلون، ایک تسلسل کے ساتھ آیات کا پڑھنا اور اس کا تلاوت کرنا، یہ تلاوت کہلاتا ہے۔ لیکن وہ بھی مقصود ہے اور وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اس سے الگ ہٹ کر بھی ایک چیز ہے جس کو تدبر کہا گیا ہے، اور قرآن مجید کی آیات میں اس کا ہمیں حکم بھی ملتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن مجید میں؟ کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی بس دلوں پہ قفل ہی ہے اگر تدبر نہیں کرتے، اور ان قفل کی، ان اقفال کی، تالوں کی چابیاں جو ہیں وہ تدبر ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن حکیم کے الفاظ، جو عربی الفاظ ہیں، اگر ان پر، ان کی کنہ تک، ان کی اصل تک اگر ہم جائیں اور پہنچے، تو پھر وہ لفظ ہمارے سامنے کھل کر کے آتا ہے، اور اپنے حقیقی معنی ہمیں، حقیقی مراد دے کر کے جاتا ہے۔ تو کفتا کے معنی میں نے کہے ہیں کہ روک کر رکھنے والا، نہیں بنایا کہ ہم نے زمین کو۔ دیکھیے، جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے، انسان کا علم یعنی جس کو ہم سائنس کہتے ہیں اپنی زبان میں، سائنس کوئی بہت الگ سی چیز نہیں ہے جس کو بڑا ایسے کوئی بہت بڑی چیز سمجھا جائے۔ سائنس انسانی علم کا ایک ارتقاء ہے، معلومات میں ایک اضافہ ہے، تدبر ہی ہے، کائنات میں تدبر ہے، اس کو سائنس کہتے ہیں۔ تو جیسے جیسے کائنات میں ہمارا تدبر غور و خوض بڑھا، ویسے ویسے پھر ہمیں وہ باتیں جو اللہ کے کلام میں ایڈوانس میں رکھی ہوئی تھیں،
وہ ہم پر اشکارا ہو گئی اور ہمارے ایمان میں اس نے اضافہ کیا۔ مثلا ہم نے یہ دریافت کیا کافی بحث و تمہیز کے بعد ایک سائنسی ارتقاء کے نتیجے میں کہ زمین کے اندر گریوٹی ہے، گرتواکرشن ہے، ہر چیز کو اپنی جانب کھینچ کے رکھتی ہے، اور جس سے پھر بہت سے نتیجے برآمد ہوتے ہیں، اور یہ اس کی قوت ثقل، قوت کشش، اس کی گریوٹی ایک حد تک ہے، یعنی اگر آپ اوپر آسمانوں میں خلا میں ایک حد تک جائیں تو پھر یہ گریوٹی کمزور پڑتی جاتی ہے، اور پھر ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں پر ہمارا اسپیس اسٹیشن ہے جو ہوا میں معلق ہے، زمین کا چکر لگاتا رہتا ہے، جہاں پر ہمارے سیٹلائٹس چھوڑے جاتے ہیں، دنیا بھر کی تصویریں ہمیں بھیجتے ہیں۔ وہ سب یہی ہے کہ وہاں پر زمین کی پکڑ ڈھیلی ہو گئی ہے، گرتواکرشن نہیں ہے، تو فضا میں ایک خاص دائرے میں معلق ہے چیزیں۔ تو ایسا ہے کہ یہ چیزیں گویا جو کچھ بھی زمین پر ہے، پہاڑ ہوں، درخت ہوں، انسان ہوں، زندہ اور مردے، جمادات اور نباتات اور حیوانات، تو یہ ایسے جیسے اڑے جا رہے ہیں، بس اٹھ رہے ہیں اور یہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے، لیکن زمین کی قوت کشش نے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ تو کفتا الم نجعل الارض کفاتا، کفاتا کی روٹ میں جب ہم گئے اس کے معنی ہم نے دیکھے، تو کفتا کے معنی ہیں کہ القبض الشدید۔ امام راغب کی مفردات القرآن میں دیکھ سکتے ہیں آپ، بڑی معتبر لغت ہے عربی زبان کی، القبض الشدید، بہت شدت کے ساتھ چیزوں کو روک کے رکھنا، یہ کفات کو کہتے ہیں۔ بہت سی مثالیں دی ہیں صاحب مفردات القرآن نے کہ جیسے پرندہ ہوتا ہے، وہ آیت بھی لے کے آئے ہیں قرآن مجید کی، افلم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کہ یہ پرندے آسمان میں اڑتے بھی ہیں صف بنا کر کے، اور پروں کو پھیلائے ہوئے بھی، اور سکوڑ بھی لیتے ہیں، اور خاص طر سے جب یہ ٹیک آف کرتے ہیں پرندے تو یہ ایک عجیب سی وہ کیفیت ہوتی ہے ایک بیج کی کہ وہ اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں اور پھر اڑتے ہیں، تو بالکل جسٹ اڑنے سے پہلے والی ایک کیفیت ہے جس کو کفت کہتے ہیں عربی زبان میں، جیسے پرندہ اڑنے کے وقت اپنے پروں کو سمیٹتا ہے اور پھر ٹیک آف کرتا ہے، اوپر جاتا ہے، اس کیفیت کو کفتا کہتے ہیں۔ تو یہ نہ صرف زمین کی قوت ثقل کو، قوت کشش کو، اس کو روک کے رہنے والی قوت کو بتاتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ باہر کے فورس بھی لگے ہوئے ہیں، یعنی دوسرے سیاروں کے جو ان کے اندر بھی گریوٹی ہے، ان کی جو قوت ثقل ہے، وہ گویا ایک طرف سے کھینچ رہی ہے، جیسے آپ چمبک کے اندر دیکھتے ہیں مقناطیس کے دو ٹکڑے آپس میں ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور بیچ میں اگر آپ کوئی لوہے کا ٹکڑا رکھیں، کوئی سوئی رکھ دیں، بچپن میں یہ کھیل کیا بھی ہے ہم لوگوں نے، تو ذرا سا بیلنس ادھر سے ادھر ہوئے تو وہ سوئی کسی ایک ٹکڑے کی طرف جا کر چپک جاتی ہے مقناطیس کے۔ تو بالکل ویسے ہی ہے، دوسرے پلانٹس کی، دوسرے سیاروں کی قوت ثقل بھی کام کر رہی ہے، وہ ایسی ہے کہ جیسے چیزوں کو کھینچ لے، اور ہمارے اس نظام شمسی میں دوسرے دیگر سیارے ہیں ایسے کہ جو زمین کی طرف آنے والے میٹروئڈس کو، اسٹرائڈس کو، بڑی بڑی چٹانوں کو، پتھروں کو وہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، آنے نہیں دیتے۔ تو یہ سیاروں کی آپس کی کشمکش چل رہی ہے۔ تو وہ جو کیفیت بیان کی گئی ہے کہ ایسے جیسے پرندہ اڑ رہا ہے لیکن ابھی اڑا نہیں ہے، اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے، روکے ہوئے، تو صرف یہی نہیں کہ وہ روک کر کے مطمئن ہو گئی ہے، بلکہ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ ایک دوسری طرف کی فورس بھی کام کر رہی ہے جو قریب ہے کہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لے، لیکن زمین ایک عجیب سی کیفیت میں ہے، چیزوں کو روک کے رکھے ہوئے ہے، گویا چیزیں بھاگی جا رہی ہیں، دوڑی جا رہی ہیں، اڑ جائیں شاید اگر وہ نہ روکے، لیکن بس وہ روک کے رکھی ہوئی ہے۔ یعنی ایسا ہے کہ اگر کسی بھی وقت زمین کی اس پکڑ کو ڈھیلا کر دیا جائے تو چیزیں ہوا ہو جائیں، اڑ جائیں، اور یہ ہوگا ایک دن۔
یہ جو کفت اور کفات کی جو کیفیت ہے زمین کی، یہ اس کی تنابیں ایک دن ڈھیلی کر دی جائیں گی رب تعالیٰ کی طرف سے، اور پہاڑ بھی ایسے ہوں گے جیسے روئی کے گالے ہوں، اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ وہ یہی ہے کہ زمین کی جو صفت کفت ہے وہ ڈھیلی پڑ جائے گی، لیکن ابھی ڈھیلی نہیں پڑی ہے، زمین اپنا کام کر رہی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو روک کے رکھنے والا، ہولڈ کر کے رکھنے والا نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، لیونگ اور نان لیونگ تھنگس کو، جیو اور نرجیو، مردہ اور زندہ جمادات اور نباتات سب اور حیوانات کو روک کے رکھنے والا نہیں بنایا۔ تو بڑی کمال سائنس جو ایڈوانس میں رکھی ہوئی ہے، اور ایک قرآن کا طالب علم ہونے کا فائدہ یہی ہے کہ ہمیں وہ چیزیں جو سائنس بات کو معلوم کرتی ہے، ہمیں ایڈوانس میں ان کا رزلٹ ہمیں معلوم ہے۔ مسلم دنیا میں کبھی سائنسداں ہوتے تھے، آج نہیں ہے سائنسداں۔ اگر ابھی بھی مسلم ورلڈ میں سائنسداں پیدا ہوں، سائنس کے ریسرچ کے میدان میں ترقی کریں، تو ہمیں معلوم ہے باقی لوگ بہت ٹرائل اینڈ ایررز کے بعد وہاں پر پہنچیں گے، لیکن ہمیں ایڈوانس میں وہ سائنس اور وہ معلومات ہمارے پاس موجود ہیں قرآن مجید کی شکل میں۔ تو سورۃ المرسلات کی یہ ایک آیت تھی جس سے مجھے یہ بڑے الگ معنی سمجھ میں آئے ہیں، میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے ساتھ اس کو شیئر کر دوں۔ امید ہے آپ نے اس سے حظ اٹھایا ہوگا اور آپ اس پہ مزید تدبر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔